کیا ہوا انوش، خیریت؟ تم نے یہاں کیوں بلایا؟ تیمور نے اس کے پاس آ کر کہا، جو ریلنگ سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھی کھڑی تھی۔ اس کو آتے دیکھ وہ سیدھی ہوئی تھی۔ تیمور کو اس کی آنکھیں سر لگی جیسے وہ رو رہی ہو۔ انوش، ٹھیک ہو نا تم؟ تیمور نے تشویش سے پوچھا۔ اس نے محض سے سر اس بات میں ہلایا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ کہا تھا نہیں، اب بھی کہتا ہوں، آئی ریئلی لو یو یار۔ وہ کہتے ہوئے 2 قدم اس کے پاس آیا تھا۔ انوشے بھی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تیمور نے شدت سے اس کے گریز کو محسوس کیا تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اپنے عمل کے تم خود ذمہ دار ہو۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، جو بھی کیا ہے تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ انوش، کیوں وضاحت کر رہی ہو؟ صحیح سے بتاؤ مجھے کیا بات ہے، اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، جیسے کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میری شادی ہے 3 مہینے بعد، اس نے لگی لپٹی لگے بغیر کہا۔ تیمور کے اپنے سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میری شادی ہونے والی ہے تیمور، بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے اب دور ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے میری آنے والی زندگی پر کوئی اثر پڑے۔ کتنی مشکل سے وہ یہ الفاظ ادا کرتی، صرف وہی جانتی تھی۔ تم مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ تیمور کو لگ رہا تھا جیسے وہ مذاق کرے۔ کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تیمور کو لگ رہا تھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہے۔ کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ انوشے کے سر پر تھے چہرے سے تیمور کو یقین کرنا ہی پڑا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ اگر بالفرض تم سچ بھی بول رہی ہو تو تم اپنے پیرنٹس کو منع کر دو۔ اس رشتے کے لیے میں جلد ہی اپنی ماما کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ تمہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں میری شادی ہو رہی ہے میری مرضی سے ہو رہی ہے۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، انوش، میں نے تم سے کہا نا کہ تمہاری شادی صرف اور صرف مجھ سے ہوگی۔ اگر تم دلہن بنو گی تو صرف میری۔ سنا تم نے، صرف میری۔ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے انگلی سے اپنے سینے پر دستک دیتے ہوئے کہا، میں تمہاری جاگیر نہیں ہوں تیمور ولید، اس نے چبا کر کہا۔ تیمور نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ریلنگ سے لگاتے ہوئے اس کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے تھے۔ تم محبت ہو میری انوشے، اور اپنی محبت اتنی آسانی سے میں کیسے کسی کے نام کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہاری محبت کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انوش، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اگر تم ابھی بھی مذاق کری تو تم پلیز اسے ختم کرو۔ مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ ناگواری سے بولا، تم ہو کون میں جو تم سے مذاق کروں، اور پلیز دور رہ کر بات کرو۔ انوشے کا اشارہ اس کے ہاتھوں کی طرف تھا جو اس نے ابھی بھی اس کے دائیں بائیں جما رکھے تھے۔ میں کون ہوں تمہارے لیے تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اگر تم جان کر بھی انجان بننا چاہتی ہو تو میں بتا دوں تمہیں کہ میں عاشق ہوں تمہارا، اور ہونے والا شوہر بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے کہا، میرے ہونے والے شوہر کا نام ارسلان ہے، تیمور نہیں۔ انوشے نے بھی اسی کے انداز میں کہا، اگر ایک دفعہ بھی اور تم نے اس کا نام لیا نا انوش، خدا کی قسم زندہ زمین میں گاڑ دوں گا میں اسے۔ تیمور کے جبڑے بھینج کے تھے۔ انوشے کو خوف ہونے لگا تھا۔ اس کے انداز سے چہرہ بھی ضبط کے مارے لال ہونے لگا تھا۔ جو سچ ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا، بہتر ہوگا کہ تم بھی اس حقیقت کو قبول کر لو، انوشے نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ کب ہے تمہاری شادی؟ تیمور کے اس سوال پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جس کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ 3 مہینے بعد؟ نکاح پر نکاح جائز نہیں ہوتا نا انوش؟ تو پھر میں ابھی اس وقت تم سے نکاح کر لیتا ہوں، پھر تمہاری 3 مہینے بعد والی شادی بھی کینسل ہو جائے گی، تم بھی ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ انوشے نے لب بھینچ لیے تھے۔ ایک بار کہہ دیا نا میں نے کہ نہیں ہے مجھے تم سے محبت۔ سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہو تب مانوں گا میں۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں تم مجھے سکون سے سانس نہیں لینے دیتے؟ جب ایک دفعہ کہہ دیا تم سے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تم سے، تو کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ وہ رو پڑی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو تم سے دور رکھا ہے تیمور، ہاتھ جوڑتی ہوں میں تمہارے سامنے، خدا کے لیے میری زندگی سے دور چلے جاؤ، اور امتحان مت لو میرا ایک مان کی محبت کی امید کی زنجیر میں۔
زنجیر میں بندھی ہوں میں جسے چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتی۔ مجھے وعدہ پورا کرنا ہے اپنے مرحوم بابا کا۔ انہوں نے زبان دی تھی اپنے بہن کو کہ میری شادی ان کے بیٹے سے ہوگی۔ بچپن میں ہی میری منگنی ہو گئی تھی اور اب شادی بھی ہونے والی ہے، اس لیے چلے جاؤ تیمور، پلیز چلے جاؤ۔ انوشا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ آنسو سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا اور تیمور کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، جسے وہ صرف اپنی ملکیت سمجھتا آیا تھا۔ وہ تو نہ جانے کب سے کسی اور کی امانت، یہی بات تیمور کو سوئی کی طرح چبھے جا رہی تھی۔ آسان نہیں ہوگا میرے لیے بھی، لیکن میں بھول جاؤں گی تمہیں۔ تم بھی کوشش کرنا، اتنا مشکل نہیں ہے یہ۔ میں دعا کروں گی کہ تمہیں جلد ہی کسی اور سے محبت ہو جائے اور میری محبت تمہارے دل سے نکل جائے۔ خدا حافظ تیمور۔ انوشا نے بھیگی آنکھوں سے آخری دفعہ اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو اس کے دل میں بس چکا تھا، جس سے پتہ نہیں اسے کب محبت ہو گئی تھی۔ تیمور کی شدت نے کب اسے اپنا بنا لیا، اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا اور آخری دفعہ اس کی ساکت حالی سی آنکھوں میں دیکھا۔ ایم سوری تیمور، یہ آخری بات تھی جو اس نے کہی۔ کہہ کر وہ رکی نہیں تو وہاں سے چلی گئی تھی۔ تیمور نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ انوشا نے اسے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ کہیں اس کا دل پھر سے اس کے ساتھ دغا نہ کر جائے۔ تیمور کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے سے روک لیتا، ہمیشہ کے لیے اسے اپنے دل میں چھپا لیتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بے جان سا وہاں کھڑا ہے، اس کا دل، اس کی جان اس کے پاس نہیں تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ میں سے نکل کر اس کے گریبان میں جذب ہو گیا تھا۔ تیمور! احمد کی آواز پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر وہ اس کے سینے سے جا لگا تھا۔ وہ خود کو رونے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ حوصلہ کر یار، ایسے ہمت تھوڑی ہارتے ہیں۔ احمد اسے خود میں بھیجے ہوئے تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتی؟ احمد زندگی ہے وہ میری، نہیں رہ سکتا میں اس کے بغیر۔ اس کے کندھے پر سر رکھے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ احمد، میں اشر کے ساتھ جا رہا ہوں، زرنور کو تو لے آنا، حارث نے احمد کے پاس آ کر کہا تھا، جو زین کے ساتھ کھڑا تھا، اور مناہل، لائبہ لے آئے گی اسے۔ ٹھیک ہے پھر ہم دونوں نکلتے ہیں۔ چل ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے تک آؤں گا۔ اوئے حارث، جلدی کر یار۔ اشر کے بلانے پر وہ چلا گیا تھا۔ اوکے زین، اب میں بھی چلتا ہوں۔ سچ میں یار، آج بے حد مزہ آیا، ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ تجھے ایسی بہت سی کامیابیاں عطا فرمائے، بس زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زین کہتے ہوئے اس کے گلے لگا تھا۔ اور ہاں، اب انتظار مت کروا، اسے رنگ دے دے اسے، مجھے پتہ ہے انکار نہیں کرے گی وہ۔ دیکھوں گا، ابھی بھی دیکھوں گا۔ رک جا، بھیجتا ہوں ابھی اس کو تیرے پاس۔ احمد اس کو دمکاتے ہوئے بولا۔ اچھا میرے بھائی، اچھا میں خود چلا جاتا ہوں اس کے پاس۔ یہ لے میں جا رہا ہوں، بس خوش، زین کہتے ہوئے وہاں سے ہٹا تھا۔ احمد بھی مسکراتے ہوئے پارکنگ میں آ گیا تھا، جہاں ریاض، حیدر، مناہل اور لائبہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ زرنور کو دیکھ کر اس کے آبرو تنگے تھے، جو ان لوگوں سے قدرے فاصلے پر راحیل کے ساتھ کھڑی کوئی بات کر رہی تھی۔ احمد کے قدم ان کی جانب ہی بڑھے تھے۔ چلیے نور، دیر ہو رہی ہے، اس نے زرنور کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ او ارمان خانزادہ، کیسے ہیں آپ؟ راحیل نے مسکراتے ہوئے اس سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ارمان احمد خانزادہ، احمد میں اشر کے ساتھ جا رہا ہوں، زرنور کو تو لے آنا، حارث نے احمد کے پاس آ کر کہا تھا، جو زین کے ساتھ کھڑا تھا، اور مناہل، لائبہ لے آئے گی اسے۔ ٹھیک ہے پھر ہم دونوں نکلتے ہیں۔ چل ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے تک آؤں گا۔ اوئے حارث، جلدی کر یار۔ اشر کے بلانے پر وہ چلا گیا تھا۔ اوکے زین، اب میں بھی چلتا ہوں۔ سچ میں یار، آج بے حد مزہ آیا، ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ تجھے ایسی بہت سی کامیابیاں عطا فرمائے، بس زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں، زین کہتے ہوئے اس کے گلے لگا تھا۔ اور ہاں، اب انتظار مت کروا، اسے رنگ دے دے اسے، مجھے پتہ ہے انکار نہیں کرے گی وہ۔ دیکھوں گا، ابھی بھی دیکھوں گا، رک جا، بھیجتا ہوں ابھی اس کو تیرے پاس۔ احمد اس کو دمکاتے ہوئے بولا۔ اچھا میرے بھائی، اچھا میں خود چلا جاتا ہوں اس کے پاس۔
یہ لے میں جا رہا ہوں بات سوچ، زین کہتے ہوئے وہاں سے ہٹا تھا۔ احمد بھی مسکراتے ہوئے پارکنگ میں آ گیا تھا جہاں ریاض، حیدر، مناہل، لائبہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ زرنور کو دیکھ کر اس کی آبرو تان گئے تھے جو ان لوگوں سے قدرے فاصلے پر راحیل کے ساتھ کھڑی کوئی بات کر رہی تھی۔ احمد کے قدم ان کی جانب ہی بڑھے تھے۔ چلیے نور، دیر ہو رہی ہے، اس نے زرنور کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اپنے ہزار میں لیتے ہوئے کہا۔ او ارمان خان زادہ، کیسے آپ؟ راحیل نے مسکراتے ہوئے اس سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ارمان احمد خان زادہ، اس نے سرد لہجے میں تصدیق کرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تھا لیکن مسکرانے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ ایکسکیوز می راحیل، پھر ملاقات ہوگی، زرنور نے ہی جلدی سے کہا۔ اوکے زرنور، گڈ بائے۔ یہ کیا حرکت ہے احمد، میں بات کر رہی تو اسے راحیل کے جانے کے بعد اس نے ناراضگی سے احمد کو کہا۔ جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کیا کرو، کیا ہو گیا احمد؟ کلاس فیلو ہے وہ میرا، اس نے منہ پھیلا کر کہا۔ اس کا ہاتھ بھی ہٹا دیا۔ اور میں شوہر ہوں تمہارا، میرے علاوہ کسی اور سے بات کرو گی تو اچھا نہیں لگے گا مجھے۔ احمد نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ ریاض، چابی دے بائک کی، ہم کار میں نہیں جانے والے۔ زرنور نے اسے ریاض کی بائک کے پاس کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، آج ہم بائک پر جائیں گے۔ چابی کیچ کرتے ہوئے اس نے ہم پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اہم حیدر اور ریاض نے شرارت سے گلے کھنگالے تھے۔ وہ ہیلو، میں کوئی نہیں جا رہی بائک پر، اس نے بدر کر کہا۔ آج تو اسی پر جاؤ گی تم، اور تمہیں تو شوق بھی بہت ہے ہیوی بائک چلانے کا۔ ہاں تو چلانے کا ہے، بیٹھنے کا نہیں۔ میں نہیں جاؤں گی اس پر، چلانا بھی سکھا دوں گا میں۔ تم بیٹھو تو صحیح، احمد نے کہتے ہوئے اپنی گردن میں لپٹی اجرک شال نکال کر حیدر کو پکڑائی تھی۔ ارے میرے کپڑے تو دیکھو، میں کیسے بیٹھوں گی؟ زرنور نے بھکلا کر کہا۔ ہاں تو ہم ہیں نا مدد کرنے کے لیے۔ مناہل اور لائبہ جلدی سے بولے، پھر اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر زبردستی اس کو بائک پر بٹھایا تھا۔ اللہ اللہ، میں مر جاؤں گی احمد مت کرو پلیز۔ احمد کو بائک سٹارٹ کرتے دیکھ اس نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ مجھے پکڑ لو نور، گر جاؤ گی ورنہ۔ احمد نے اس کے ڈر کو خاطر میں لائے بغیر کہا۔ ریاض اور حیدر محظوظ ہوتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، اور جیسے ہی احمد نے بائک آگے بڑھائی زرنور کی زوردار چیخ نکلی تھی۔ اس نے مضبوطی سے احمد کو پکڑ لیا تھا۔ تم گرا دو گے مجھے احمد، روکو بائک، اس نے زور سے کہا تھا۔ اگر تم نے چیخنا بند نہ کیا تو میں واقعی میں گرا دوں گا تمہیں، میں دیکھ لوں گی تمہیں اچھی طرح سے، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ آرام سے مناہل، آرام سے، پتھر ہے آگے، سر پر سے آؤ۔ لائبہ نے اس کا بازو پکڑ کر دوسری سر پر رخ کیا۔ اوف لائبہ، آہر تم لے جا کہاں رہی ہو مجھے ایسے؟ مناہل نے جھنجھلا کر کہا، کیونکہ لائبہ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، اسی لیے اس کو سہارا دے کر چل رہی تھی۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ دیکھو اگر یہ کوئی شرارت ہے نا تم لوگوں کی تو اچھا نہیں ہوگا پھر۔ ویل ہے تو شرارت ہی، لیکن تمہیں پسند بھی بہت آئے گی، لائبہ نے معنی سے کہا۔ مناہل، یہاں سے ذرا پیر اوپر اٹھاؤ۔ کیوں، پتھر ہے کیا؟ مناہل نے پوچھا۔ نہیں پتھر نہیں ہے، لیکن تم اٹھاؤ پیر۔ لائبہ کے کہنے پر اس نے ویسے ہی کیا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہاری پٹی ہٹا رہی ہوں، اس نے کہتے ہوئے پیچھے جا کر مناہل کی پٹی کھول دی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، سمندر کی لہریں ساحل پر اپنا سر پٹک رہی تھی۔ جنوری کی راتیں تو ویسے بھی گہری، سیاہ اور سرد ہوتی ہیں، ابھی بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، سمندر کی ٹھنڈی گیلی ریت پر چلتے ہوئے دیو کا دل کا بڑا سا شیپ بنایا گیا تھا جس کے اندر گلاب کی پتیاں بچھی ہوئی تھی جن پر وہ دونوں کھڑے تھے۔ حارث، اس نے حیدر سے اپنے سامنے کھڑے حارث کا نام لیا جو اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مناہل، تمہیں یاد آ حارث؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں بھول جاؤں گا؟ کیا ان گزرے ہوئے 20 سالوں میں کبھی ایسا ہوا جو میں تمہاری برتھ ڈے بھول جاؤں؟ وہ گولڈن ریپر والا پیکٹ کسی عائشہ کے لیے نہیں تمہارے ہی لیے تھا، لیکن وہ وہیں پر رکھا ہے، تم گھر جا کر لے لینا، کیونکہ ابھی تمہیں دینے کے لیے میرے پاس اس سے بھی زیادہ اسپیشل گفٹ ہے۔ حارث نے کہتے ہوئے اپنی جیب میں سے کالے رنگ کا محملی کیس نکال کر اس میں سے ڈائمنڈ اور سرخ یاقوت کی بنی انگوٹھی نکالی۔ مناہل پلکے جھپکے بغیر اس کو دیکھ رہی تو تھوڑا سا فلمی ہے لیکن تمہیں پسند ہی
اس طرح کی چیزیں ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، اپنی پوری زندگی میں نے صرف ایک لڑکی کو سوچا ہے، صرف اسی سے محبت کی، صرف اسی کو ہی چاہے، اور وہ صرف تم ہو منال، صرف تم۔ میں نے اپنا دل، اپنی جان تمہارے نام کر دیا، کیا تم اپنی زندگی میں نام کر سکتی ہو؟ مجھے تمہارا جواب پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کرو کہ تم مجھ سے شادی؟ وہ اپنی آنکھوں میں شوق کا ایک جہاں آباد یہ منتظر تھا۔ چند لمحے تو وہ ساکن کھڑی رہی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ دیکھ رہی وہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ منال ایک دم ہی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، اس کے ہونٹوں پر بھیگی مسکراہٹ تھی، پورا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ ہاں میں کروں گی تم سے شادی حارث، ضرور کروں گی، وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ حارث اپنی آنکھیں بند کر کے مسکرا دیا تھا، بالآخر اس کا مقصد آج پورا ہو گیا تھا۔ منال انگوٹھی تو پہنانے دو، اس کے شرارت سے کہنے پر وہ آنسو صاف کرتی الگ ہوئی تھی اور اپنا مہلوتی ہاتھ اس کے سامنے کر دیا تھا، جسے تھام کر حارث نے اپنے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں سجا دی تھی۔ ہو گیا تمہارا ہوا پر اب خوش؟ حارث نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ کر کہا، ہاں میں خوش ہوں، بہت خوش، آئی ریئلی لو یو حارث، لو یو ٹو میری جان۔ اس نے محبت سے منال کا ہاتھ چوما۔ احمد زرنور نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، جو موبائل پر جھکا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا۔ سارے راستے زرنور اس سے لڑتے ہوئے آئی تھی، ابھی بھی وہ دونوں کار سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ احمد، اس نے پھر سے کہا، بولو یار، سن رہا ہوں میں۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ ہی جواب دیا، اف، جب تم میرے ساتھ ہوا کرو نا تو اس کو جیب میں ہی رکھا کرو اپنی۔ زرنور نے ناراضگی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون جبڑ لیا اور آف کر کے اپنے کلچ میں ڈال لیا۔ جو آپ کا حکم زوجہ محترمہ، فرمائیے کیا کہنا ہے؟ احمد نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تم نے تو پرپوز نہیں کیا مجھے ایسے۔ زرنور کا اشارہ منال اور حارث کی طرف تھا۔ احمد نے پہلے ان دونوں کو دیکھا، پھر زرنور کو۔ پرپوز تو شادی کے لیے کیا جاتا ہے، اور تمہاری شادی ہو نہیں گئی، میری شادی ارمان سے ہوئی تھی، مجھے احمد سے نکاح کرنا ہے، کرو کہ تم اس سے شادی۔ زرنور نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ احمد اپنی پیشانی مسلتے ہوئے ہنسیا، مگر میں انکار کر دوں تو؟ اس نے معنی سے کہا، کر کے دکھاؤ، تم انکار گولیوں سے اڑا دوں گی۔ اس نے دھمکاتے ہوئے کہا، ویٹ کروں گا میں تم سے شادی، بس گولی مت چلانا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، پھر دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ اچھا تم نے منگنی کیوں کی تھی مجھ سے؟ لائبہ نے ہوا سے اڑتے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے سوچا، شاید پہلے تو اس کی بات پر چونکا، کیونکہ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، بوجھ سوار ہو گیا تھا میرے سر پر کسی چڑیل سے شادی کرنے کا، اسی لیے تم سے منگنی کی۔ اشر کے اتنے سکون سے کہنے پر اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ اس نے مشکوک انداز میں کہا۔ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے چہرے میں مجھے ایک چڑیل ہی کی شکل نظر آتی ہے۔ جبھی تو تمہیں پرپوز کیا تھا، اشر نے کہتے ہوئے لائبہ کا چہرہ دکھا، پھر کہہ کر لگا کر ہنس پڑا۔ اف لائبہ، محبت کرتا ہوں تم سے، جبھی تو شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے ابا جان۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سر جھٹکا، بابا کو میں نے ہی منع کیا تھا اشر، کیونکہ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، جانتا ہوں میں۔ اشر کے کہنے پر لائبہ نے چونک کر اس کو دیکھا، تم پھر بھی ناراض نہیں ہو مجھ سے؟ نہیں، کیونکہ محبت میں زبردستی نہیں کی جاتی، اگر انکار سسر یا ساس صاحبہ کی طرف سے ہوتا تو تب بات اور تھی، اگر میں ہاں کر دوں تو؟ اس دفعہ اشر نے اس کی کاجل سے لبریز آنکھوں میں دیکھا، تو مجھے لگے گا کہ تم مذاق کر رہی ہو، لیکن اگر سچ کہہ رہی ہو تو کل ہی بارات لے آؤں گا، پھر تیاری شروع کر دو، بارات لانے کی اشر دلہن مان گئی ہے تمہاری۔ لائبہ اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، وہ بوڑھا اس کی طرف گھوم گیا تھا۔ مذاق مت کرو لائبہ، دھڑکن رک جائے گی میری، وہ ہنسی۔ مذاق نہیں کر رہی میں سچ کہہ رہی ہوں، شادی کے لیے تیار ہوں میں، لیکن صرف اس شرط پر کہ تم مجھے سکون سے پڑھنے دو گے۔ وہ تھینک یو سو مچ لائبہ، مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، اس نے فرتے جذبات سے کہا۔ لائبہ نے مسرور ہوتے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں مولی تھی۔ اشر نے بھی
اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میری بات مان، یہ زمانہ دیوداس بننے کا نہیں، اگر شادی کرنی ہے تو لڑکی کے باپ کے پاس جا اور سینہ ٹھوک کر بول کہ مجھے تمہاری لڑکی پسند ہے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، اگر ابا نہ مانے تو بھگا کر لے آ لڑکی کو، شادی ہم کروا دیں گے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا بھگا تو جا کر معافی مانگ لینا، بس اتنی سی بات ہے۔ حیدر نے کہتے ہوئے ہاتھ جلایا۔ ابے حیدر کے بچے، سارا مسئلہ ہی تو ابا کا ہے۔ ہاں بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں میں، تو ابا کی فکر مت کر، ان کو ہم سنبھالیں گے۔ ابے دکن کیسے سنبھالے گا باگو؟ نہیں ابا اللہ کو پیارے ہوگے، تیمور نے دان پیستے ہوئے کہا۔ جہاں حیدر کسیاہر کا شکار ہوا وہیں ریاض کہکا لگا کر ہنسا۔ ابے تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ ابا نہیں ہے تو اچھی بات ہے، ریاض محنت نہیں کرنا پڑے گی، اماں آسانی سے مان جائیں گی۔ حیدر نے پھر سے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ اماں بھی نہیں، تیمور نے منہ لٹکا کر کہا۔ ابے یار، نہ اماں ہے نہ ابا ہے تو کیا جناتوں کے ساتھ رہتی ہے وہ؟ حیدر نے گر کر کہا۔ نانی کے ساتھ رہتی ہے، لیکن پھپھو اور ان کے بیٹے نے یہاں کام خراب کیا ہوا ہے۔ ابے تو یہ کون سا کوئی بڑا مسئلہ ہے، بیٹے کو اٹھا لیتے ہیں، 2-4 گھنٹے میں اس کا دماغ ٹھیک کر دیں گے۔ پھوپھو کا خود ہی سیٹ ہو جائے گا اور خود ہی پیچھے بھی ہٹ جائیں گے وہ لوگ۔ پھر چشمش تیری۔ ریاض نے آرام سے سارا منصوبہ ترتیب دیا۔ اتنا آسان نہیں جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو، اتنا مشکل بھی نہیں، چاند بار تھوڑی چلی گئی ہے وہ جو تجھے مل نہیں سکتی، تو ٹینشن مت لے، ہو جائے گی تیری شادی۔ ریاض نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو تسلی دی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں یار بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اگر دوست ہی دوست کے کام نہ آئے تو کیا فائدہ ایسی دوستی کا؟ حیدر، ریاض سچ میں اگر تم دونوں نہ ہوتے تو کسی فٹ پاتھ پر بیٹھا رو رہا ہوتا میں، تیمور نے خوشی سے کہتے ہوئے ان کو گلے لگایا۔ حارث اور ملاحل کو دیکھ کر حیدر کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش جشفا بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ تیمور کی شادی کروانے کے بعد اس کا ارادہ اپنی سیٹنگ کرنے کا بھی تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے تیمور سے الگ ہوا۔ چل موٹے، نکال اپنا اوپو کا فون، پہلے کام تو پورا کر، پھر تجھے ڈبہ پیک لے کر دوں گا، تیمور نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ابے دکن جب تو میں 1 نہیں 10 فون لوں گا تجھ سے، ابھی تو اپنا فون نکال، مجھے سیلفی لینی ہے، میں اپنے آئی فون سے لے لیتا، لیکن تجھے تو پتہ ہے کہ وہ اس ڈاکو رانی نے توڑ دیا۔ حیدر کے معصومیت سے کہنے پر تیمور نے اس کو اپنا فون دے دیا تھا۔ کیا خیال ہے ان چڑیا اور کبوتروں کو بھی بلا لیں؟ ریاض نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رہنے دے ان کو، ان لوگوں نے ہم کو بلایا جو ہم ان کو بلائے، حیدر نے فرنٹ کیمرہ آن کرتے ہوئے کہا۔ اوئے تیمور، مسئلہ حل ہو گیا نا؟ اب ذرا ٹھیک کر اپنا منہ، لگ رہا کہ کسی نے 2 تھپڑ مار کر کھڑا کیا ہے۔ اچھا 1 منٹ رک، تیمور نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑا تھا۔ اچھا بیٹا، ہمارے بغیر سیلفی؟ وہ لوگ سمندر کی طرف رخ کیے کھڑے تھے، اسی لیے ان کو پتہ نہیں چلا کہ کب حارث نے آ کر ریاض اور تیمور کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ ہاں تو اب تم لوگ گھر بار والے بننے جا رہے ہو، دوست کہاں سے یاد آئیں گے تم کو؟ حیدر کے منہ بسوڑ کر کہنے وہ ہنس پڑا۔ ڈرامے باز، مجھے دے فون، میں لیتا ہوں سیلفی، پہلے ایک سیلفی میں ہم تینوں کی لوں گا کیونکہ اس کا سٹیٹس مجھے ڈالنا ہے، 3 کنوارے۔ ارے بھائی یہ بھی تو ابھی کنوارا ہی ہے، مجھے بھی شامل کرو سیلفی میں۔ حارث کے کہنے پر اس نے ہنستے ہوئے ایک پکچر کلک کی تھی۔ آ جاؤ بھائی لوگ، یہاں سیلفی سین آن ہو چکا ہے۔ حارث نے پیچھے مڑ کر احمد اور اشر کو بھی بلایا تھا۔ اشر کو نہیں لوں گا میں اپنی سیلفی میں، حیدر نے اس کو آتے دیکھ کر کہا۔ کیوں بے، میری کون سی دشمنی ہے تیرے ساتھ؟ اشر نے حیدر سے کہا۔ ابے تو بہت موٹا ہے، پوری اسکرین پر تو آ جاتا ہے، ہمیں جگہ نہیں ملتی، پھر میں موٹا ہوں، اس نے اپنی آبرو اٹھا کر کہا۔ رک ابھی تجھے بتاتا ہوں، اشر کے کہتے ہوئے اس کو مارنے کو لپکا تھا۔ اب بچاؤ بچاؤ، موٹا میرے پیچھے لگ گیا۔ حیدر اس سے پہلے وہاں سے چیخ کر کہتے ہنستے ہوئے بھاگا تھا۔ وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ آسمان پر چمکتے چاند نے بھی اللہ سے ان کی دوستی ہمیشہ سلامت رکھنے کی دعا کی تھی۔